والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ القرآن اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، کافی دیر ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب بے چین ہوں گے کہ کب یہاں سے چھٹی ملے اور پھر یہاں سے جانے کا موقع ملے۔ تو یہاں سے ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے۔ تو میں اپنی گفتگو بہت ہی مختصر رکھوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم صدارتی خطاب کی طرف آئیں گے۔ جب آپ لوگ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور جب آپ کے سامنے آتا ہے، جب غزوہ تبوک اور دوسرے آخری زمانے کے جو مارکے تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو اس وقت ایک صورتحال یہ پیش آئی تھی کہ بہت سے کمزور ایمان والے اسلامی صفوں میں شامل ہو گئے تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور جن کی وجہ سے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسلامی لشکر کو پورے اور اسلامی تحریک کو، پوری اس وقت کی اسلامی امت کو۔ تو اس تناظر میں سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يهتدون، کہ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ مومنین پورے کو پورے نکل پڑتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے سے کچھ لوگ نکلتے اور وہ لوگ نکلنے کے بعد ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وہ لوگ نکل پڑتے اور دین کی میں تفقہ حاصل کرتے، دین کی گہری سمجھ حاصل کرتے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹتے تو ان کو خبردار کرتے۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ لوگ باخبر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی امت کو جو چیلنجز درپیش تھے اور اس وقت کی امت کے سامنے جو کمزوری تھی، اس کمزوری سے نمٹنے کا یا اس کمزوری کا سامنا کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا، یا اس وقت جو چیلنجز تھے ان چیلنجز کی اصل جو بنیاد تھی اس بنیاد کو پکڑا گیا تھا، اس بنیاد کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ابھی بھی اس وقت کی جب ہم امت اسلامیہ یا ملت اسلامیہ ہند کا جب جائزہ لیتے ہیں تو حالات بہت ہی سنگین نظر آتے ہیں، اندرون کے حالات بھی سنگین نظر آتے ہیں اور باہر کی دنیا کے حالات اور زیادہ سنگین نظر آتے ہیں۔ تو چیلنجز جو ابھی ہمارے سامنے ہیں، جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، مسائل ہمارے سامنے ہیں، وہ اندرون کے بھی ہیں اور بیرون کے بھی ہیں۔ تو اس تناظر میں اس چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کے سامنے اس نسخے کو تجویز کیا جائے کہ اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے اور اپنی جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اس مقام کا جائزہ لینے کے لیے اور اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے قرآن و سنت سے وابستہ ہوا جائے، قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے، دین میں تفقہ حاصل کیا جائے اور اس دین کے تفقہ کو لوگوں تک پہنچایا جائے، شاید کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگ باخبر ہوں اور پھر اس کے بعد پھر ایک تبدیلی کا آغاز ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان، طلبہ مدارس کے درمیان یہ رجحان پیدا ہو اور طلبہ مدارس اس چیز کا فیصلہ کریں کہ وہ اپنا کیریئر، اپنا مستقبل دینی رہنمائی کو بنائیں گے، دینی رہنمائی کے کام کو، دینی رہنمائی کے میدان کو طلبہ مدارس اور فارغین مدارس اپنا مستقبل بنائیں گے، اپنا کیریئر بنائیں گے، اپنی آئندہ کی فیوچر کی جو پوری اسٹرگل ہوگی اس کی بنیاد بنائیں گے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے جو آپ کو کرنی ہوگی اور جہاں سے آپ کام کا آغاز کریں گے، اپنے مستقبل کا آغاز کریں گے، وہ یہ کہ اپنے مستقبل کے تعلق سے آپ ایک فیصلہ کریں، ایک فیصلہ کریں کہ ہم کو بڑے بننے کے بعد، ہم کو مدارس سے نکلنے کے بعد، ہم کو جب میدان عمل میں آنے کے بعد دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے، دینی رہنمائی کا، شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے اور دینی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن مسائل کا سامنا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ہی فیصلہ کریں، ایک بہت ہی عزم اور ہمت کے ساتھ فیصلہ کریں اور اس فیصلے کو اپنی زندگی کا فیصلہ بنائیں۔ اور اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
اور ان کی معروف کتاب پاجا سراغ زندگی میں یہ چیز موجود ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر طالب علم چاہے، اگر انسان چاہے تو وہ سب کچھ بن سکتا ہے. انسان چاہے تو سب کچھ بن سکتا ہے، خدا اور نبی نہیں بن سکتا ہے. ایک انسان خدا اور نبی نہیں بن سکتا ہے، باقی سب کچھ بن سکتا ہے. وہ شیخ الاسلام بھی بن سکتا ہے، اور شیخ الکل بھی بن سکتا ہے، اور یہ بھی بن سکتا ہے، وہ بھی بن سکتا ہے. وہ صرف خدا نہیں بن سکتا ہے اور نبی نہیں بن سکتا ہے. مولانا علی رحمۃ اللہ کے الفاظ ہیں کہ عزیزو، میں تو کہتا ہوں کہ تم خدا اور نبی نہیں بن سکتے، باقی تم سب کچھ بن سکتے ہو. اسی کتاب میں آگے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ حوصلہ دیتے ہوئے طلبہ کو، خاص طور سے ندوۃ العلماء کے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے قبضے میں ہر منزل ہے. انسان کے قبضے میں ہر منزل ہے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، صرف خدائی اور نبوت اس سے مستثنا ہے. تو پہلی چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم آج ہی ایک فیصلہ کریں، ایک عزم کریں، اور اس عزم پر ڈٹ جائیں کہ ہم کو یہ بننا ہے تو بننا ہے. ابھی علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، تو اگر ہم میں سے کچھ ساتھی یہ طے کر لیں کہ علامہ قرضاوی کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، جو ایک ویکیوم ہے ہمارے سامنے، اس کو پر کرنا ہے، تو اس کے لیے آج ہی فیصلہ کریں اور اس کے لیے ڈٹ جائیں، اس کے لیے محنت کریں. کچھ ہی دنوں پہلے جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر مولانا سید جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. ان کے تعلق سے بھی ہمارے بہت سے ساتھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جن میدانوں کو انہوں نے اختیار کیا تھا، جن میدانوں میں انہوں نے کام کیا تھا، ان میدانوں کو اگر پر کرنا ہے تو ہم میں سے بہت سے ساتھی یہیں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جن کے حالات جو ہے بہت خراب تھے، یا جن کے بچپن کا آپ مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی کمزوری کی حالت میں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے آغاز میں جو فیصلہ کیا، جو عزم کیا، اس عزم پہ قائم رہے، اور پھر دنیا بھر میں آج ان کا نام لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے عزم اور حوصلے کے بعد، وہ یہ کہ مطالعہ کریں اور خوب مطالعہ کریں. اصل میں جو پہلی چیز جہاں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے علمی دنیا میں، وہ مطالعہ اور غور و فکر ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی جو کمی پائی جاتی ہے طلبہ کے درمیان اور علماء کے درمیان، وہ یہ کہ مطالعے کا رجحان، کچھ پڑھنے کا رجحان، سیکھنے کا رجحان ایک مدت تک پھر باقی رہتا ہے، اور اس مدت کے بعد پھر وہ ختم ہونے لگتا ہے، یہ کمزور پڑنے لگتا ہے. اور ابھی کی صورتحال میں جب سے موبائل اور انٹرنیٹ اور تمام طرح کی سہولیات آپ کو میسر آ گئی ہیں، تو اس کا ایک تو وہ فائدہ ہے جو ہم لوگ اٹھاتے ہیں کہ موبائل پر اور انٹرنیٹ پر دنیا بھر کی لائبریریز موجود ہیں، دنیا بھر کی کتابیں موجود ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بہت سے لوگ موبائل میں مختلف ویڈیوز میں، مختلف فوٹوز میں، مختلف مضامین میں، مختلف انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں ایسا لگ جاتا ہے کہ ان کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے. اس طرح سے مطالعہ اور غور و فکر کا جو موقع ہونا چاہیے، اس کا جو رجحان ہونا چاہیے، اس کی جو گنجائش ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں، وہ نہیں ہوتی ہے. ایک چیز سمجھنے کی ہے، اور جس کو بہت ہی غور سے سمجھنے کی ہے، کہ آپ تمام لوگ جب مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں، اس میں قرآن و سنت کا مطالعہ یہ اولین چیز ہونی چاہیے. قرآن و سنت کا مطالعہ اولین چیز ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت کا جتنا گہرا مطالعہ ہوگا، اسی کے مطابق آپ مستقبل میں دینی اور شرعی رہنمائی کا کام اچھے سے انجام دے سکتے ہیں. کیا ہے کہ اسلامی علوم میں اختصاص اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کے سامنے دو چیزیں نہ ہو. ایک چیز یہ کہ آپ قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہو، قرآن و سنت آپ کے دل و دماغ میں رچا بسا ہو، اور دوسری چیز یہ کہ آپ وقت اور حالات کی جو تقاضے ہیں ان سے واقف ہو. یہ بہت ہی ضروری اور بنیادی چیز ہے کہ مطالعہ کریں اور خوب مطالعہ کریں، اور کس چیز کا مطالعہ کریں اور کون سی بنیادی چیز ہے جس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، وہ آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی آپ اپنا تعلیمی سفر اور علمی سفر جاری رکھ سکیں. اس سلسلے میں کیا ہے کہ آپ جو بڑی شخصیات ہیں، جو گزر گئی ہیں اور جو موجود ہیں، دونوں کا مطالعہ کریں. جو گزر گئی ہیں ان کے مختلف کتابوں میں اور مختلف شخصیات کے ذریعے سے ان کا تذکرہ مل جاتا ہے. جو موجودہ شخصیات ہیں ان سے بھی استفادہ کریں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بڑے بنے تو کس طرح سے بڑے بنے، ان کے مطالعے کا روٹین کیا تھا، وہ کس طرح سے مطالعہ کرتے تھے، کس طرح سے ان کا غور و فکر تھا، وہ اگر کسی نئے نتیجے پر پہنچے ہیں تو کس طرح سے ان نتیجے پر پہنچے ہیں، اگر ان کی پیشکش بہت اچھی ہے، پریزنٹیشن بہت اچھی ہے تو وہ پریزنٹیشن کس طرح سے بہتر ہوئی ہے، وہ اگر کسی خاص نہج پر کام کر رہے ہیں تو اس نہج کو انہوں نے کس طرح اختیار کیا. یہ تمام چیزیں آپ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں. یہی عمر کا وقت ہے
جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے اور پھر ان فیصلوں کے مطابق بھی آپ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اسی طرح سے ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ آن لائن مطالعہ کریں، چاہے وہ ہارڈ کاپی کی شکل میں مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کہ آپ کو کیا مطالعہ کرنا ہے وہ جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا مطالعہ نہیں کرنا ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جو بہت ہی غیر ضروری چیزوں میں آپ کو مستقبل میں دینی رہنمائی کا بہت بڑا فریضہ انجام دینا ہے، یہ آپ نے عزم کیا ہے، لیکن آپ جن کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتاب بالکل یوں ہی سی سطحی سی عوامی سی کتابیں ہیں، تو وہ کتابیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی، وہ آپ کے کا جو عزم ہے، آپ کا جو حوصلہ ہے اس کا بہت زیادہ ساتھ نہیں دے سکیں گی، آپ کے لیے وہ چیز بہت ہی زیادہ وقت کا سبب بنے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اطراف کا، اپنے سماج کا مطالعہ کریں، اپنے اطراف اور سماج کا مطالعہ